امثال کی اہمیت۔ اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو، تناؤ کی باتوں اور ان کے معاموں کو سمجھ سکے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے، اگر گناہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا۔ اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پتال مردوں کو نگل جاتا ہے۔ ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے۔ تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی۔ تو اے میرے بیٹے، تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا عبث ہے، اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں۔ نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ حکمت پکارتی ہے، حکمت کوچہ میں زور سے پکارتی ہے، وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے، وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی۔ اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی، یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی، جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی، تب وہ مجھے پکاریں گے، لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ امثال دوسرا باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو، بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا، تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کج گو سے بچائیں، جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں، تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کج روی میں خوش رہتے ہیں،
جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا، تاکہ تو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہ پر قائم رہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسے رہیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغاباز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ امثال 3 باب۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اس سے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ مبارک ہے وہ جو حکمت کو پاتا اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اس سے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو۔ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا، اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔ تند خو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ کجرو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں۔ شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ امثال 4 باب۔ اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔
باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ، حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی، اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل اصل ہے، بس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر، اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی، وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ اے میرے بیٹے، سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور رائے راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔ جب تو چلے گا تو تیرے قدم کو تا نہ ہوگے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا اور اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کج گو منہ سے الگ رہ، دروغ و لب تجھ سے دور ہوں، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ امثال 5واں باب۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پتال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا۔ اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پر وہ بے خبر ہے۔ اس لیے اے میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو۔ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گل جائیں تو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ۔ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے۔ اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے،
اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔